بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز قائم کرنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں تاکید نماز پڑھاؤ اور سونے کے لیے ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ 10 سال کی عمر سے لے کر ہر مرد و عورت پر نماز دن میں 5 بار فرض ہے، لیکن اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 3 حالات ہیں کہ جن میں نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے۔ نمبر 1، جس وقت پیشاب یا پاخانہ کی حاجت شدید ہو تو ایسے وقت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس طرح اگر نماز کے درمیان پیشاب یا پاخانہ زور کرے تو نماز توڑ کر فراغت کر کے پھر نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر اس حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی اور گناہ ہوگا، لیکن اگر وقت تنگ ہو اس طور پر اگر وضو میں مشغول ہوا تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو پہلے نماز پڑھ لے، اس لیے کہ نماز قضا کرنے کا گناہ زیادہ سخت ہے بنسبت کراہت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عمومی صورت میں، کیونکہ وقت تنگ ہونے کا عذر نہیں ہے۔ اس لیے پہلے پیشاب، پاخانہ، استنجا وغیرہ سے فارغ کرے پھر نماز پڑھے۔ جب پیشاب یا پاخانہ کی حاجت شدید ہو تو ایسی حالت میں نماز ادا کرنے کی ممانعت احادیث سے ثابت ہے۔ چند ایک احادیث ممان حافظائیں۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتی ہیں، حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے۔ ایک دن جماعت کا وقت ہو گیا تو آپ قضاء حاجات کے لیے چلے گئے، پھر واپسی آئے تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تم میں سے اگر کسی کو پاخانہ لگا ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے اس سے فارغ ہو لے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ دوسرے گھر میں تانگ جھانک کرے بغیر اس کی اجازت کے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو گویا وہ اس گھر میں داخل ہو گیا۔ اور جب کوئی امام نماز پڑھائے تو صرف اپنے لیے ہی دعا نہ کرے، مقتدیوں کو چھوڑ کر اگر اس نے ایسا کیا تو ان نے اس کے ساتھ خیانت کر، کوئی شخص اس حالت میں نماز کے لیے کھڑا نہ ہو کہ پیشاب پاخانہ کو روکتا ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ وہ پیشاب پاخانہ روکتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا وقت اور تم میں سے کسی کو پیشاب پاخانہ کی حاجت ہو تو پہلے رفع حاجت کے لیے چلا جائے۔ نمبر 2، سخت بھوک کی حالت میں نماز پڑھنا۔ اگر جماعت تیار اور بھوک بھی شدت کی نہ ہو تو ایسی صورت میں پہلے کھانا کھانا جائز نہیں، لیکن اگر صورتحال ایسی ہو کہ نماز کا وقت اور بھوک شدت کی لگی ہو اور انسان کو پتہ نہ ہو کہ وہ کھانا کھائے بغیر نماز میں خشوع و خضوع برقرار نہیں رکھ سکتا تو ایسی صورت میں پہلے کھانا کھانا چاہیے اور پھر نماز ادا کریں گے۔ اور آپ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے تھے یا آپ نے خود ہی نماز کروانی تھی تو نماز پہلے کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی تھی جبکہ بھوک بھی معمولی تھی تو پھر ایسا کرنا ناجائز ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب آدمی کے سامنے کھانا رکھا جائے اور نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہو تو کھانے سے فراغت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، پھر نماز پڑھ لے جبکہ نماز قضا ہو جانے کا خوف نہ ہو۔ اس لیے اگر کھانا چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر تمہارا دل نماز کے بجائے کھانے میں مشغول رہے گا۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا لیں اور بعد میں نماز پڑھ لیں تاکہ نماز میں پوری توجہ حاصل ہو۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو ہرگز جلدی نہ کرے یہاں تک کہ اس سے فارغ نہ ہو لے، اگرچہ نماز کے لیے اقامت کہی جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی ہو جائے اور رات کا کھانا بھی سامنے آ جائے تو رات کے کھانے میں پہل کرو
جب نماز کھڑی ہو جائے اور کھانے پینے کی اشیاء سامنے موجود تو مناسب یہ ہے کہ کھانے پینے میں پہل کی جائے تاکہ نماز میں بھوک ختم ہو جائے، اس کے ذہن دوران نماز کھانے پینے کی طرف نہ لگا رہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت تنگ نہ ہو اور کھانے کی ضرورت اس کی چاہت یعنی بھوک بھی ہو۔ نمبر 3، نیند کے غلبے کے وقت نماز پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کو نماز پڑھتے پڑھتے نیند کا غلبہ ہونے لگے تو اسے چاہے کہ سو جائے یہاں تک کہ نیند کا خمار کچھ نکل جائے اور وہ یہ سمجھ سکے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں نیند آنے لگے تو اسے چاہے کہ آ کر اپنے بستر پر سو جائے، کیونکہ اس حالت میں اسے پتہ نہیں چلے گا کہ وہ اپنے بارے میں دعا کر رہا ہے جب دعا کر رہا ہے۔ اس حدیث کو صلاۃ اللیل پر محمول کیا ہے، چونکہ رات کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اسے صلاۃ اللیل کی ادائیگی کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نیند کا خمار بالکل زائل ہو جائے اور اس کے بعد نماز ادا کی جائے، جبکہ بعض اطراف اس حدیث کو عام قرار دیتے ہیں کہ یہ حدیث فرض و نفل سب کے بارے میں ہے۔ اس حدیث میں وضاحت ضروری ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی میں اگر کافی وقت ہو تو نیند کی صورت میں کچھ دیر آرام کر کے نماز پڑھ، اگر وقت تنگ ہو رہا ہو اور نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو تو اپنے پوری کوشش کر کے اپنے آپ سے نیند اور سستی کو زائل کر کے نماز ادا کریں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فرمایا تفریط نماز میں کوتاہی نیند میں نہیں، تفریط تو بیداری میں ہوتی، یعنی نیند میں اگر کسی شخص سے کبھی کوئی نماز فوت ہو جائے تو یہ تفریط نہیں کہلائے گی، بلکہ تفریط یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔